دعائیں، کن لوگوں کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنی چاہیے. آپ حیران ہو. کچھ دنوں سے مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار یہ ہم اتنی بڑی دعا ہے، اس کو ہم صرف مانگ لیا کریں، اللہم آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا. عام دعاؤں میں بھی اس کو مانگ لیا کریں. حضور کا بڑا حق ہے نا، کتنا رو رو کے حضور نے ہمارے لیے مانگا، تو حضور کے لیے ہم یہ مانگ سکتے. اے اللہ ہمارے، میں نے آپ کو بتایا نا کل قیامت میں حضور کو 3 منصب ملنے ہیں، انہیں ان کی دعا کرنی. ہمارے نبی کو وسیلہ اور فضیلہ دے دے، اور ہمارے نبی کو کیا دے دے؟ مقام محمود دے دے. نمبر 2، والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے. کون کون مانگتا ہے بھائی والدین کے لیے دعا؟ بہت مانگو بھائی، والدین کا حق بہت ہے. والدین کے لیے دعائیں مانگو. آج والدین ہوتے جن کے نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے؟ اپنے لیے کچھ نیکیاں کرتے. اب وہ نہیں کر سکتے تو آپ ان کے لیے سرمایہ ہیں. اور کون سی دعا مانگنی ہے بھائی؟ رب ارحمہما کا. آپ نفل کی سجدوں میں مانگ لیا کریں، شب قدر میں مانگیں، قبولیت کے وقت میں مانگیں. اور جس وقت آپ بہت زیادہ اللہ پاک کا آپ کے اوپر فضل ہو گیا ہو، آپ کو دعاؤں میں رونا آ رہا ہو، اس وقت اپنے والدین کو نہ بھولیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک بات اور، والد کو اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے. کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ بچوں کے لیے کون سی؟ بہترین، بہت بڑی دعا ہے. رب اجعلنی، اچھا نمازوں میں آپ لوگ یہی والی پڑھتے ہیں؟ اس کو معنی میں غور کر کے پڑھیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میں بھی نمازوں کا قائم کرنے والا ہوں، ومن ذریتی، میری اولاد بھی ہو. ایک دعا اور ہے، کون سی؟ ربنا ھب لنا. اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اگر اچھی بیوی چاہیے اور اچھی اولاد چاہیے، اس دعا کو کبھی نہ چھوڑیں. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور جو اچھا انسان ہے نا، اس کی آنکھیں ٹھنڈک کب بنیں گی؟ جب وہ دیکھے گا میری اولاد قرآن پڑھ رہی ہے، جب میری اولاد دعائیں مانگ رہی ہے، جب میری اولاد اچھی. نمبر 3، استاد کو بھی شاگرد کے لیے مانگنی چاہیے. مومنین کے لیے دعا مانگنی چاہیے، سارے ایمان والوں کے لیے. کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، یا پھر اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین. یہ اور جس شخص نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہو اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. جس شخص نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہو اس کے لیے دعا مانگے. اپنے علاوہ اور لوگوں کے لیے مانگیں. اچھا، کسی کو اچھے حال میں دیکھیں تو اس کے لیے بھی حضور ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں. حاجت مندوں کے لیے دعائیں مانگیں. جنہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے ان کے لیے بھی دعا مانگیں. ایک دعا کو اپنے اس میں شامل کر لیں. اے اللہ دین دنیا کا جس شخص نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو، اے اللہ تو اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب. کتنی پیاری دعا ہو. اے اللہ دین کا دنیا کا جس شخص نے ہم پر کوئی احسان کیا ہو، اے اللہ تو اس کو دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں عافیتیں نصیب فرما، اس کی اولادوں کو نصیب فرما، اس کے والدین کو نصیب. اور بہرحال اور ہدایت کی دعا، آج کی دعا بہت اہم ہے. میں حیران ہوتا ہوں، مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، مسلمان کو ہدایت کی دعا نہیں آتی. ہدایت کی دعا کون سی ہے؟ قرآن میں کون سی؟ ایک تو اہدنا الصراط، قرآن میں کون سی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اس دعا کا بہت بڑا تعلق ہے آپ کے نیک بننے سے. سجدوں میں مانگیں، قبولیت کے اوقات میں مانگیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی کجی کو دور کر دے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا، علماء نے لکھا ہے حسن خاتمہ کے لیے اگر ایک انسان چاہتا ہے کلمے پہ اس کی موت آ جائے تو وہ کیا مانگتا رہے؟ یہ والی دعا مانگتا رہے. اور ایک دعا اور ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی، بے نیازی آپ سے مانگتا ہوں. اخلاق آپ چاہتے ہیں، یہ دعا بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں میرے اندر سے غصہ ختم ہو جائے، بخل ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں، نفرتیں، یہ بہترین دعا ہے.
اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق دے دے، تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، برے اخلاق سے بچا لے، تیرے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی، یہ دوہرا لے بس۔ اخلاق بننے بگڑنے کی کتنی جگہیں ہیں؟ تین جگہ چلے کہہ لیں یا 4 کہہ لیں، اور یہ والی دعائیں یہ یاد کر لیں، پڑھ لیجیے بس۔